بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں بچے موجود ہیں، بچوں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے ہمیں؟ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی درود پاک ہے۔ تو اچھا، ایک تو ہے درود پاک پڑھنا، اور دوسرا ہے جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگانا چاہیے۔ لگا کے دکھائیں سب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی نصیب ہوں گی، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بچوں، ہمارے جو ناظرین ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ بچوں کے سنگ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کے سنگ، اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں پیارے پیارے بچے، اور اس پروگرام کے اندر ہم مختلف سیگمنٹ کے ذریعے علم دین سیکھتے ہیں، اور کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، یہاں اشعار کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں، اور بھی مختلف سیگمنٹ اس پروگرام کے اندر ہم شامل کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں بچوں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج قرآن پاک کی تلاوت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد کاظم بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاظم بھائی آج کون سی تلاوت کریں گے آپ؟ سورہ الم نشرح۔ تو علم نشرح کی، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں قرآن پاک پڑھا جائے گا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، ادب کے ساتھ، ہاتھ باندھ کے، ہو سکے تو آنکھیں بند کر کے، جو پڑھا جا رہا ہے اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کی خاص برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. माशा अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीना के नाजरीन, माशाल्लाह काजिम भाई ने बहुत ही प्यारी आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत हमें सुनाई। अल्लाह पाक आपको भी और हम सब को भी कुरान पाक की खूब बरकतें अता फ़रमाए और शौक़ और ज़ौक़ के साथ हम सब को कुरान पाक की तिलावत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, तिलावत कुरान पाक के बाद बढ़ते हैं एक और बहुत प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों कलाम ही कलाम। कलाम बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है कलाम ही कलाम। और जो यहाँ बच्चे हमारे साथ आते रहते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते रहते हैं, तो उनको तो मालूम है कि इस सेगमेंट के अंदर क्या होता है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं तो उनको भी मालूम हो जाए कि इस सेगमेंट में होता क्या है। बच्चों, इस सेगमेंट के अंदर एक कंपटीशन होता है दो बच्चों के दरमियान। और दो बच्चे कौन हैं? एक तरफ है हमारे हसन भाई और एक तरफ है हमारे हसन भाई। तो ये मुकाबला हो रहा है बच्चों अशार का। इनसे कुछ अशार पूछे जाएंगे, कोई शेर इनकम्प्लीट होगा तो इनको कंप्लीट करना होगा, कोई इनको वर्ड दिया जाएगा, कोई लफ्ज़ दिया जाएगा, उस लफ्ज़ से इनको शेर मुकम्मल करना होगा, सुनाना होगा। ये भी हो सकता है कि किसी शेर का पहला मिसरा इनको दिया जाए और इनको दूसरा मिसरा सुनाना होगा, या ये भी हो सकता है कि दूसरा दिया जाए उनको पहला सुनाना होगा। तो आप दोनों रेडी हैं? जी जी, चलें। जो राइट साइड पे बच्चे बैठे हुए हैं ये सपोर्ट करेंगे किनको? हसन भाई को। और जो लेफ़्ट साइड पर हैं वो सपोर्ट करेंगे किनको? हसन भाई को। तो आपको एक ख़ास टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको शेर मुकम्मल करना होगा। अगर आपने मुकम्मल नहीं किया तो बच्चों हम क्या करेंगे फिर? यस, क्या करेंगे? हम काउंट डाउन करेंगे और फिर आपके पॉइंट्स कम होते जाएंगे। तो देखते हैं कि आज के मुकाबले के अंदर कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। अच्छी नीयत होनी चाहिए कि किसी को हराना ये हमारा मुकाबले का मकसद नहीं है, बल्कि अशार सुनेंगे, मदीने पाक की बातें होंगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होगा। तो इस नियत से अशार सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मदीने पाक की मोहब्बत मज़ीद बढ़ेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो पहला शेर है, राइट साइड पर हसन भाई हैं, तो पहला शेर भी हम इनसे करेंगे। आपके लुत्फ़ो करम से कह उठे अत्तार काश, आपके लुत्फ़ो करम से कह उठे अत्तार काश। क्या कह उठें? बताइए, शेर मुकम्मल कीजिए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हसन भाई सोच रहे हैं, तो देखते हैं कि ये सोच कहाँ तक जाती है, सही जवाब तक जाती है या जवाब इनसे मिस हो जाता है। गर्दन झुक गई है, शेर याद किया जा रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है। तो आइए, पहला शेर है और पहला ही काउंटडाउन हम करते हैं। 5 4 3 2। ओहो, पहला शेर सेगमेंट का मुकाबले का अभी स्टार्ट हुआ है और हसन भाई से गलती हो गई है। तो आइए बच्चों, इस शेर का दूसरा मिसरा क्या है मैं आपको सुना देता हूँ। आपके लुत्फ़ो करम से कह उठे अत्तार काश, दिल मदीना हो गया, दिल में मदीना आ गया। गलती हो गई है हसन भाई से, आप बारी है हसन भाई की। मदीने पाक की बात हुई है बच्चों। आइए, एक और शेर है और वो भी मदीने पाक से उसका ताल्लुक़ है। बुला लो फिर मुझे ए शाह बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर मदीने में आका, बुला लो फिर मुझे शाह बहरो बर
حسن بھائی کی، ایک غلطی ہو گئی ہے لیکن مقابلہ ابھی بہت ہے۔ آپ سے شعر ہے، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی۔ آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ گنبد آتا ہو۔ گنبد۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلے نظر گئے، جب گنبد خضرا پہ وہ پہلے نظر گئے، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے۔ جواب درست ہے۔ کیا بات ہے۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ فاطمہ آتا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی ہیں، ان کا نام ہے فاطمہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ جی۔ جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ گئے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگہ گئے، یا رب میری دعا ہے، یا رب میری دعا ہے، میری ماں وغار گئے، اللہم صلی علی سیدنا پورا پڑھیں گے، درود شریف پورا پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچوں جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ آپ کو میں سناؤں گا دوسرا مصرع اور آپ کو سنانا ہوگا پہلا مصرع۔ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا۔ طرز میں اگر آتا ہے تو پڑھیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ بچے جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، جب کوئی شعر پڑھا جائے تو ہمیں بھی جھوم جھوم کے پڑھنا چاہیے۔ مدینہ پاک کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آتا ہے تو پڑھیں، نہیں آتا تو جھومنا چاہیے نا۔ یہ مدینہ پاک کی باتیں آتی ہیں، جب آپ تصور کریں گے نا مدینہ پاک کا تو خود بخود آپ کو ذوق ملے گا، شوق ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب باری ہے حسن بھائی کی۔ آخری شعر ہے حسن بھائی، اگر آپ نے یہ صحیح پڑھ دیا اور حسان بھائی نے غلطی کر دی تو مقابلہ بچوں کیا ہو جائے گا؟ ٹائی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے غلط پڑھ دیا تو مقابلہ حسان بھائی ویسے ہی جیت جائیں گے، اگرچہ یہ غلطی کریں یا غلطی نہ کریں۔ اور اگر آپ نے صحیح پڑھا لیکن حسان بھائی نے بھی
صحیح پڑھ دیا تو بچوں مقابلہ پھر بھی حسان بھائی جیت جائیں گے. تو آپ کا صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے. پھر بعد میں دیکھیں گے ہم کہ حسان بھائی صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں. آپ کو میں دوسرا مصرع سناؤں گا اور آپ کو پہلا مصرع مکمل کرنا ہوگا. شعر ہے آپ کے لیے. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. یا مصطفیٰ عطاؤ، مدد نہیں کرنی ہے یا آپ. مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. آگے سوچئے. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. اس شعر کے اندر پہلے مصرعے کے اندر ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. ہاں میں نے اشارہ دینا چاہا اور آپ نے اشارہ فوراً لے لیا. جی پڑھیں کیا شعر ہے. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو. طرز میں آتا ہے پڑھیں. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں، حسن بھائی نے اپنا شعر صحیح مکمل کر لیا ہے. ماشاءاللہ. اب باری ہے حسان بھائی کی. اب حسان بھائی نے اگر غلطی کی تو مقابلہ ہو جائے گا بچوں ٹائی ہو جائے گا، لیکن اگر صحیح پڑھ دیا تو مقابلہ یہ جیت جائیں گے. آپ کے لیے شعر ہے. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو. مدینہ پاک کی باتیں ہیں جی. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو. لگتا ہے کہ مقابلہ برابر کی طرف بڑھ رہا ہے. حسن بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو. آگے کیا ہو. چلیں آپ کو بھی ہم ایک ہنٹ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے حسن بھائی کو بھی دینا چاہی تھی مگر انہوں نے فوراً پک کر لیا تھا. آپ دیکھتے ہیں کہ پک کرتے ہیں یا نہیں. اس شعر کے اندر دوسرے مصرعے کے اندر لفظ نقشہ آتا ہے. لفظ نقشہ آتا ہے. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو. آئیے بچوں ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1. اللہ اکبر. شعر مکمل نہیں ہو پایا اور بچوں مقابلہ ہو گیا ہے ٹائی ہو گیا ہے برابر ہو گیا ہے. سینے میں مدینہ ہو اور دل میں مدینہ ہو، آنکھوں میں بھی ہو نقشہ سرکار مدینے کا. سبحان اللہ. تو یہ آج کا مقابلہ بچوں ہو گیا ہے برابر ٹائی ہو گیا ہے. لیکن ماشاءاللہ دونوں بچوں نے اچھے اشعار سنائے. اللہ پاک دونوں بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور مدینہ پاک کی ان کو بھی اور ہم سب کو بھی اسی سال بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اس سیگمنٹ کی ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ایک نعت خواں. آئیے جانتے ہیں کون ہے اور کون سا کلام آج ہمیں یہ سنائیں گے. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمد جانزیب اتاری. جانزیب بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جی شروع کیجیے. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے
جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار گنبد خضرا کے جلوے اور وہ فتاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ فتاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سج گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھتا گر سج گنبد کی بہار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو پیارے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ رمضان شریف کی آمد بھی ہے، تو اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم رمضان شریف کے اندر مدینہ پاک میں ہوں، سبحان اللہ، ہم افطاری کر رہے ہوں اور گنبد خضرا کی زیارت بھی کر رہے ہوں، کبھی ہم مکے میں ہوں، مکہ شریف میں ہوں، افطاری کر رہے ہوں اور خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہو، کتنا مزہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو مکہ مدینہ کی بار بار بادب حاضری عطا فرمائے، ہمارے والدین کو بھی عطا فرمائے، ہماری پوری فیملی کو بھی عطا فرمائے، اور کاش کہ ہمیں مرشد کریم امیر اہل سنت کے ساتھ بھی سفر کرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اور ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین،
اسپیشل پرفارمنس میں آج ہمارے ساتھ ہیں محمد عدیل اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آج کیا سنائیں گے آپ؟ آج میں آپ کو اللہ پاک کے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآنی واقعہ سناؤں گا۔ ماشاءاللہ، تو پیارے بچوں، عدیل بھائی جو باتیں ہمیں سنائیں توجہ کے ساتھ سننی ہے اور اس کو اپنی میموری کے اندر اس کے پوائنٹس کو سیو کر لیں، یاد کر لیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جب ان کا جو بھی یہ بیان کریں گے تو اس کے بعد میں آپ سے کچھ باتیں پوچھ بھی لوں، تو یوں ریویژن بھی ہو جائے گا اور معلوم بھی ہو جائے گا کہ اس بچے نے کتنی توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں محمد عدیل اتاری۔ بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 41 تا 43 میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، خوبصورتی بھی، مال بھی، اولاد بھی، اور بہت سارے جانور اور کھیتوں وغیرہ کے آپ علیہ السلام مالک تھے۔ لیکن بچوں، جب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر فوت ہو گئے، اور تمام جانور جس میں بہت سے اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے، یہاں تک آپ علیہ السلام کی تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ یعنی اب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لیکن بچوں، آپ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں۔ آپ نے کوئی ایسی بات اپنی مبارک زبان سے نہ نکالی جو اللہ پاک کو ناراض کرنے والی ہو، بلکہ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کی حمد کرتے اور شکر ادا کرتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، اللہ پاک کا تھا، اس نے لے لیا۔ جب تک اللہ پاک نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی ہوں۔ پیارے بچوں، ان سب واقعات کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس صرف آپ علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ پیارے بچوں، سالوں تک آپ علیہ السلام بیمار رہے اور بڑی تکلیفوں میں رہے، مگر کبھی اپنی زبان سے اللہ پاک کی نافرمانی والے الفاظ نہیں ادا کیے، بلکہ صبر کرتے رہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہے۔ پھر بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے یوں دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی، اور اللہ پاک نے حکم فرمایا، اے ایوب علیہ السلام، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ بچوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ بچوں، اللہ پاک کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ علیہ السلام کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ ظاہر ہو گیا جس کا پانی ٹھنڈا اور بہت میٹھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ کے اندر نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو بہترین صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ پاک نے آپ کی ساری اولاد کو بھی دوبارہ زندہ فرمایا، اور بچوں تمام مال و جانور اور سامان بھی آپ علیہ السلام کو مل گیا، بلکہ پہلے جتنا مال دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے مرتبے اور درجات میں اتنی بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بچوں، اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت صبر کرنا
اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا، اس کا انعام بہت ہی بڑا اور فائدے مند ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ عادل بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے۔ اور بچوں بہت پیارا یعنی بیان ہم نے سنا، بہت پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں۔ اچھا، اس پورے واقعے میں جو ہمیں لیسن ملتا ہے وہ کیا ہے، جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو مصیبت آئی اس پر صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے اس پر؟ صبر کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں راستے میں جا رہے ہیں، اب بسا اوقات بچے تو خاص طور پر اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چلنا نہیں چاہیے ایسے، کیونکہ اگر آپ نے وہاں دیکھا اور گاڑی نے آپ کو، اللہ نہ کرے گاڑی نے مار دیا، یا آپ نے روڈ کراس کر رہے ہیں اور آپ نے ادھر ادھر دیکھتے رہے اور گاڑی نے ٹکر مار دی، تکلیف ہو سکتی نا، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو جب بھی روڈ کراس کریں، راستے پر ہوں، تو توجہ جو ہے وہ فوکس روڈ پر ہونا چاہیے، جس طرف سے گاڑی آ رہی ہو وہاں توجہ ہو۔ اچھا، اللہ نہ کرے کبھی راستے میں کوئی پاؤں پہ کوئی پتھر لگ گیا، کوئی ٹھوکر لگ گئی، یا پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کا علاج بھی کریں گے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر جانا ہو، اللہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اور صبر کریں گے۔ کیا کریں گے اس پر؟ صبر۔ جی ہاں پیارے بچوں، جو مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ پاک اس پر اس کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر اس کو کانٹا چبھے نا، کانٹا، اور اگر وہ صبر کرے اس پر، تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، تکلیف آئے، مصیبت آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سوال و جواب، لیکن ہم یہاں پر ایک شعر لیں گے۔ جی آ جائیے آصف رضا، شاباش، یہاں کھڑے ہو جائیں، چلیں آپ شعر سنائیں گے ہمیں، پڑھیں شعر۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے میں موجود ہے۔ شعر درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ اب باری ہے پیارے بچوں ایک اور مقابلے کی، اور اب مقابلہ ہونے جا رہا ہے ٹیم اے کے درمیان اور ٹیم بی کے درمیان۔ جو رائٹ سائڈ پر ہیں یہ ٹیم اے ہے، اور جو لیفٹ سائڈ پر ہیں وہ ٹیم بی ہیں۔ آپ سے کیے جائیں گے کچھ سوالات اور آپ کو دینے ہوں گے ان کے، تو آپ سب تیار ہیں؟ چلیں، اب پہلا سوال ہے ٹیم اے سے۔ وہ کون سی نماز ہے جو صرف رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ رمضان شریف کی آمد ہے جی، ہاتھ اٹھے ہیں، کچھ ہاتھ اٹھے ہیں، کچھ ہاتھ نہیں اٹھے ہیں، سوچا جا رہا ہے۔ رمضان میں پڑھی جاتی ہے اور رمضان میں ہی اس کی نماز ہوتی ہے، یعنی وہ نماز رمضان کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی۔ ایک اور ہاتھ اٹھا ہے جی، چلیں آپ جواب دیجئے، ان کو مائک دے دیجئے۔ تراویح۔ آپ نے کہا تراویح۔ جی ہاں پیارے بچوں، تراویح وہ نماز ہے جو رمضان شریف میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، بتائیے حدیث پاک میں صفائی کو کتنا ایمان کہا گیا ہے؟ مشہور بات ہے اور دیواروں پر یہ لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے، اسکول میں بھی سنا ہوگا، مدرسے کے اندر بھی سنا ہوگا۔ صفائی کو کتنا ایمان کہا گیا ہے؟ یعنی 1/3 کہا گیا ہے، ہاف کہا گیا ہے، یا کتنا کہا گیا ہے وہ آپ کو جواب دینا ہے۔ جی مشورہ کیجئے،
سوچ رہے ہیں، ڈسکس کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مائک دیا جا رہا ہے کہ تم غلطی کرو تو غلطی ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہمت کی ہے، جی آپ جواب دیجئے۔ آپ نے کہا ہاف ایمان کہا گیا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، حدیث پاک میں صفائی کو ہاف یعنی آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ جواب درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ ایک اور سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اسے کیا انعام دے گا؟ تکلیف دے کوئی چیز ہے، کوئی کچرا وغیرہ نظر آ گیا مسجد کے اندر، اس کو باہر نکال دیا، کوئی تکلیف دینے والی چیز نظر آ گئی، اس کو دور کر دیا مسجد سے، تو اللہ پاک اس کو کیا اجر دے گا؟ سوچئے، مشورہ کیجئے۔ جواب میں لفظ جنت آتا ہے۔ آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ اٹھائے، جی ان کو مائک دے دیجئے۔ جنت البقی۔ جنت البقی، ماشاء اللہ، لیکن جنت البقی یہ مدینہ شریف میں، تو آئیے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ 5 آپ جواب جنت کی چابی۔ 5 4 3 2 1۔ ویسے اس میں کاؤنٹ ڈاؤن نہیں ہوتا، جواب لے لیا گیا، غلط ہو گیا تو پھر اس میں پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے کہا جنت، لیکن جواب جو صحیح ہے، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اسے جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ آپ نے کہا تھا جنت، لیکن جواب کیا ہے پورا؟ جنت میں ایک گھر اس کو عطا کیا جائے گا۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ اگر آپ نے جواب صحیح دیا تو مقابلہ آپ جیت جائیں گے، اور جواب غلط دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، کیونکہ یہ آخری سوال ہے۔ بتائیے دن میں کس وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ ایک اشارہ میں آپ کو دوں گا کہ وہاں بھی دیا ہے میں نے۔ اس میں ایک نماز کا ذکر ہے، یعنی وہ وقت نماز کا ہے۔ جی پہلے مشورہ کر لیں، ڈسکس کر لیں، غلطی نہ ہو جائے۔ ایک پیج پر آ جائیں سب۔ یعنی وہ ایک نماز کا وقت ہے، مشورہ ہو رہا ہے، دیکھیے کیا جواب ملتا ہے۔ چلیں ان کو جواب ان کو مائک دے دیجیے، آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظہر۔ آپ نے کہا ظہر۔ کچھ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب غلط دے دیا ہے، لیکن پیارے بچوں آپ کا نام کیا ہے؟ روحان۔ روحان بھائی نے کہا ہے ظہر۔ اگر ان کا جواب صحیح ہے تو مقابلہ جیت جائے گی ٹیم بی، اور جواب غلط ہے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا۔ اور پیارے بچوں دن میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ظہر کے وقت۔ جواب درست ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کا مقابلہ جیت گئی ہے ٹیم بی، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سب بچوں کو خوب برکت عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، اینڈ ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل۔